بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ریاض خان آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کے بارے لوگ رائے رکھتے ہیں کہ خان صاحب کو سیاست نہیں آتی، نا تجربہ کار ہیں، انہیں سمجھ نہیں آتی کہ کون سے الفاظ کا چناؤ کرنا ہے، دھمکی دینی ہے تو کن الفاظ میں دینی ہے۔ وفاقی حکومت نے برسر اقتدار آنے کے بعد بیشتر کیسز بنانے کی کوشش کی، رفتہ رفتہ تمام کیسز میں سے خان صاحب یا تو الگ ہوتے رہے یا خان صاحب کو ضمانتیں ملتی رہی۔ آج ممنوعہ پڑھنے کا جو کیس تھا اس میں خان صاحب کا وکیل پیش ہوا۔ اب ان میں سے 3 اعتراضات عدالت نے اٹھائے۔ پہلے اعتراض کہ خصوصی عدالت میں جانے کے بجائے آپ ہائی کورٹ میں کیوں آئے۔ دوسرا اعتراض کہ خان صاحب نے بائیو میٹرک نہیں کروائی۔ تیسرا اعتراض کہ ایف آئی آر کے مصدقہ نقول کیوں اپلیکیشن کے ساتھ لفظ نہیں ہے۔ تینوں اعتراضات ختم ہوئے تو عدالت کے ریمارکس سامنے آئے کہ عمران خان کہاں پر ہے۔ وکیل نے بتایا کہ غیر موزون حالات کے بنا پر وہ نہیں آئے۔ اگر آپ کہتے ہیں تو عمران خان کو بلا لیتے ہیں، جس پر عدالت نے کہا کہ ٹھیک ہے 3 بجے تک عمران خان کو بلا لے۔ وکیل نے کہا 3 بجے تک بہت لیٹ ہو جائے گا، عمران خان آدھے گھنٹے میں پہنچ جائیں گے۔ عدالت نے حکم دیا کہ عمران خان کی عدالت پیشی تک ان کو گرفتار نہ کیا جائے۔ عمران خان عدالت میں پیش ہوئے اور ان کی ضمانت منظور ہو گئی۔ وفاقی حکومت پہ در پہ خان صاحب پر وار کرتی رہی، لیکن ہر وار بیکار جاتا رہا۔ عمران خان کے بیانیے کو عوام نے بائی کیا ہے۔ وفاقی حکومت کی بہت کوشش رہی کہ عوام عمران خان کے بیانیے کو بائی نہ کرے، لیکن ایسے ممکن نہ ہو سکا۔ اب کے بار جب وفاقی حکومت نے یہ دیکھا کہ عدالتی کیسز سے تو خان صاحب بچ رہے، دوسری طرف جو بیانیہ آڈیو لیکس کے ہم ان کے گرد بنانے کی کوشش کر رہے تھے وہ بھی عوام بائی نہیں کر رہا، کیونکہ کسی حد تک وہ نیریٹو اگر ٹھیک بھی ہو لیکن عوام کا یقین بن چکا ہے کہ یہ جو حکومت میں لوگ ہیں یہ من کے سچے نہیں ہیں۔ انہوں نے عوام کے فلاح اور بہبود کے لیے کوئی کام نہیں کیا۔ وفاقی حکومت نے پنجاب حکومت پر قبضہ کرنا چاہا، لندن میں پلان بنا اور پنجاب حکومت پر قبضہ کرنے کی کوشش کی گئی۔ اس سلسلے میں پی ٹی آئی کے سابقہ رہنما علیم خان اور اون چودھری بھی نواز شریف سے ملے اور پنجاب میں تبدیلی کے حوالے سے مشاورت ہوئی، لیکن دوسری طرف پی ٹی آئی نے قاف لیگ کے ساتھ مشاورت کی اور پنجاب میں وزارت داخلہ میں تبدیلی کی۔ پی ٹی آئی کے دیرینہ رہنما سرفراز چیمہ کو مشیر داخلہ لگایا، جو پہلے وزیر اعلیٰ پنجاب کے مشیر تھے۔ سرفراز چیمہ صاحب گورنر پنجاب بھی کچھ عرصے کے لیے رہ چکے ہیں۔ اب
وزیر داخلہ پنجاب کے مکمل اختیارات سرفراز چیمہ کے پاس ہوں گے۔ چونکہ وہ الیکٹیبل نہیں ہے تو ان کو وزیر نہیں بنایا جا سکتا، لیکن وہ بحیثیت مشیر کام کریں گے اور ان کے پاس اختیارات مکمل ہوں گے۔ پنجاب حکومت میں جو انتظامی طور پر تبدیلیاں ہو رہی ہے، یہ پنجاب حکومت کو مضبوط کرنے کے لیے اقدامات اٹھائی جا رہی ہے۔ اب دوسری طرف عمران خان کو سوچنا ہوگا، جو سوات میں عوام نکلی ہے جہاں اسکول کے بچوں پر حملہ ہوا ہے، جس کو وفاقی حکومت بنا کر کیش کرنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ ہمارے ہاں سانحات پر بھی سیاست کیا جاتا ہے اور سانحات کے نتیجے میں جنم لینے والی تحریکیں مخالف سیاسی قوتیں فائدہ اٹھا سکتی ہیں۔ خان صاحب کو انتظامی امور دیکھنے ہوں گے۔ کے پی حکومت میں وزیر داخلہ موجود نہیں ہے۔ وزیر داخلہ کا عہدہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے۔ اب اس وقت ضرورت ہے کہ کے پی میں ایک ایسے شخص کو وزیر داخلہ کی ذمہ داری سونپی جائے جو حالات سے نمٹنا جانتا ہو، خاص طور پر سوات کے اندر آج کل جو حالات تبدیل ہو رہے ہیں اور طالبان کی ایکٹیویٹیز نظر آ رہی ہے، تاکہ اس کو بروقت کاؤنٹر کر سکے، ورنہ یہ جو نقصانات آج ہم دیکھ رہے ہیں، اصل میں اس کی ذمہ داری وفاقی حکومت پر عائد ہوتی ہے۔ وفاقی حکومت کا بیانیہ آتا کہ دیرینہ دشمنوں کے ساتھ بھی بیٹھ کر مذاکرات ہونے چاہیے۔ آج ان مذاکرات کے نتیجے میں جو حالات خراب ہو رہے ہیں، اس سے وفاقی حکومت اپنے آپ کو برالذمہ قرار دے رہی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ چونکہ کے پی میں حکومت عمران خان کی ہے، پی ٹی آئی کی حکومت ہے، اس سلسلے میں عمران خان کو مناسب اقدامات اٹھانے ہوں گے، جس سے کے پی کے عوام کی جو اعتماد ہے وہ عمران خان کے اوپر برقرار رہیں اور کوئی مخالف سیاسی پارٹیاں ایسے حالات کا فائدہ نہ اٹھا سکے۔ اب تک کے لیے اتنا، اجازت، اللہ حافظ۔